چیزوں کو حلال کرنے کا میکنزم ڈیولپ کیا یہودیوں نے. یہ عوام نے نہیں کیا, یہ ان کے علماء نے کیا. تمام حرام چیزوں کو حلال کرنے کا میکنزم ڈیولپ کیا. یہ ہے یثبتو. اب اگر غور کریں گے اس صرف 1200 سالوں میں جی نہیں مختلف چیز آپ غور کریں. شریعت پر جزم اور خضوع بالنواجذ کا جو حال ہے, ایک طرف تو یہ تصور ہے کہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی. آپ رسی کو سختی سے بھی پکڑیں گے اور ڈھیل بھی دیں گے, کیسے ممکن ہے؟ دونوں دو چیزیں, دو بالکل متضاد چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دو متضاد چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. حدیثیں کہتی ہیں آنے کے زمانے اور قیامت سے قریب تر ہوتے ہوئے کہ تم کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. میری سنت کو اور میرے مہدی خلفاء کی سنت کو تمہیں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. سنت تو جواز سے اور زیادہ محدود چیز ہے. جواز کا دائرہ تو بہت بڑھ جاتا ہے جائز کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تدبیر بتا رہے ہیں, اور یہ تدبیر کس ذیل میں بتائی جا رہی ہے؟ تدبیر بتائی جا رہی ہے سترون بعدی اختلافا کثیرا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. اور پھر تب کہا جا رہا خذوا بالنواجذ. تو یہ تو اور سختی بتائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دم مضبوطی سے پکڑ لو جیسے کوئی جبروں سے پکڑتا ہے. تو آپ غور کریں گے ہمارے یہاں دو نظام ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایک نظام ہے جو اس سختی کو نرمی میں بدلتا جا رہا ہے. بدلتے 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 بات اب وہاں تک آ گئی ہے کہ اب حلت اور حرمت میں کوئی بہت فرق نہیں رہ گیا. یہ یثبتون کی ایک شق ہے, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایسا کر کے رہو گے. اور یہ ایک نہیں ہے, میں نے کہا کہ یہ صرف ایک شعبہ ہے. میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر ان میں سے دو حکموں کو جمع کر دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک حکم دوسرے حکم کو ڈھانے والا ہو جاتا ہے. اور چاہے اس کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جائے, چاہے کوئی اس کا استعمال عرف ہی کے لیے کیوں نہ کرے. ابھی تو وہ چیز آئی نہیں ہے, آئے گی. اور مصر والے تو دیکھ رہے ہیں کہ اب تو وہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے, اور اب ایسے لوگ تو دنیا کے ہر خطے میں پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ اسلام کو ہی ڈھانے کے لیے اسلام کے احکام کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چل کے رہو گے, اور قرآن نے جو اہل کتاب کا ذکر کیا ہے جن کا وہ ان کے وہ مخصوص لوگ ہیں. اس کے علاوہ پوری امت کا جو حال ہوگا, آپ قرآن کی صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کا ایک بڑا حصہ 3/4 سے زیادہ حصہ بنی اسرائیل کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. وہ بات کیا تھی؟ ایک کتاب جو آخری کتاب ہے اس کائنات میں, جو قیامت تک کے لیے رہنما ہے, اسی پر مدار ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا.
وہ کتاب 3/4 بنو اسرائیل کے قصوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ کتاب علیم و خبیر کی طرف سے دی گئی ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ 3/4 کتاب بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں اسے دیکھا جائے. وہ کون کون سی بات تھی جس کا خطرہ ہے، جو آزمائشیں آئیں گی، جو برائیاں پیدا ہوں گی، اور جن سے انتباہ کے لیے پورے ڈیٹیل میں اس کتاب نے وہ سارے واقعات بیان فرمائے کہ ہوا کیا باتیں ڈیولپ ہوئی. کیسے؟ یعنی اس نے 3 چیزیں بتائی. وہ کیا چیزیں تھیں، یعنی فساد کیا ہے. 3/4 حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنو اسرائیل میں فساد جو پیدا ہوا وہ کیا تھا. یہ اس میں بتایا گیا کہ وہ فساد جو پیدا ہوا اس کی ڈائنامکس کیا ہے. فساد ایک دن میں ایسا نہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے فساد پیدا کر دیا، ایسا نہیں. یا ایک فساد پیدا کیا گیا اور وہ رائج ہو گیا، ایسا نہیں. فساد رفتہ رفتہ معاشرے کی رفتار کے ساتھ کیسے فساد پیدا ہوا، اور وہ کون سے محرک عوامل تھے جس نے فساد پیدا کیا، وہ کون سا میدان اور زمین ہے جس میں اس فساد نے جڑیں پکڑی. ان فسادات کو سند جواز کیسے عطا کیا گیا. سند جواز عطا کرنے کے بعد وہ فسادات کیسے حق کا حصہ بن گئے، انہیں حق سمجھا جانے لگا جبکہ وہ عارض تھے. اور پھر انہیں فسادات نے اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ وہی ان کے ہاں اصل دین ہو گیا. یہ موقع نہیں اور نہ اس وقت میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو مباحث انبیاء کے بیچ اور یہودی علماء کے بیچ ہوئے ہیں میں ان کے حوالوں کے ساتھ گفتگو کروں اور بتاؤں کہ وہ ڈیولپمنٹ. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، مجھے صرف یہ اتنا دکھلا دینا کافی تھا کہ کل کیا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 150 سال پہلے 2 علماء یہود پیدا ہوئے. بہت ہزاروں تھے لیکن ان میں سے 2 تھے. ایک کا نام ہے شمائی اور دوسرے کا نام ہے ہلیل. بیت شمائی اور بیت ہلیل، اور ان کے جو مباحث ہیں آپ اسے دیکھیں. جن حضرات نے توریت دیکھی ہو، ہماری غفلت کا حال تو یہ ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جو 3/4 بنو اسرائیل سے گفتگو کرتی تھی، وہ قوم اس قوم کے حالات کے ابجد سے ناواقف ہے. یعنی ہمیں جو کتاب دی گئی ہے وہ 3/4 بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے. پورا البقرہ، آپ ایسے ہی نہیں لیجیے، بڑے ہی اگر صورتوں کو نکالنا ہے تو البقرہ، آل عمران، طٰہٰ، قصص، بنی اسرائیل، کہف، مریم، شعراء. تو یعنی یہ تو وہ بڑی بڑی صورتیں ہیں جو پوری کی پوری ان کا ذکر کرتی ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی ابجد سے ناواقف ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا میرے کہنے کا کہ جب ہم بنی اسرائیل کی ابجد سے ناواقف ہیں تو ہم نے قرآن کتنا سمجھا ہوگا. یعنی جو 3/4 کتاب ہے، جب ہم اس کو نہیں جانتے، مثلا میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں، یہ پڑھے لکھوں کی وجہ سے میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں لوگوں سے سامنے رکھ کر وہ پوری کتاب جو اس وقت ملتی ہے
کہ مجھے صرف توریت اٹھا کر دے دے تو ایسے لوگ ہندوستان میں 10 بھی مشکل سے ہوں گے جو مجھے توریت اٹھا کر دے سکتے. اسی لیے تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ توریت کون سی کتاب ہے. بہت ممکن اس لیے میں نے اپنی کتاب میں اگر کوئی خاص نام لکھا ہے تو وہ 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں پہلی بار اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے وہ نام لکھا ہے. الحمدللہ. یعنی تورا نبیین کے توبین، لوگ تورا نبیین کی توبین تینوں کو اٹھا کر مجھے دے دیں گے اور کہیں گے یہ تورات ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان کی گہرائیوں تک ہم قرآن کا جب مطالعہ کر رہے ہوں اس وقت ہم ان کی گہرائیوں تک کہاں جا سکتے ہیں. اسی لیے اگر کسی سے کہا جائے قرآن کی وہ گہرائی، مثلا میں اگر پوچھوں کہ بھائی قرآن نے ایک جگہ لکھا ہے وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور دوسری جگہ کہا ہے زبر. اگر میں دریافت کروں کہ زبر اور زبور میں کیا فرق، اور جب کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میں نے ایک صاحب پر آزمایا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا، وہ ہندوستان میں اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ مجھے زبور دے دیے تو انہوں نے مزمر اٹھا کے دے دیا. جو مزمر ہے اس کو وہ زبور سمجھ رہے ہیں. تو ہماری لا علمی کا حال یہ ہے جس کو وہ کتاب دی گئی ہے جس کی 3/4 بات یہودیوں کی ایک ایک چیز کھول کر بیان کر رہی ہو، اور ہمارا علم کا حال یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس کی ابتدائی باتیں کیا ہیں. اس سے ہمیں دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فسادات پیدا ہو رہے ہیں ان کی سمجھ پر ہماری کتنی گرفت ہوگی. قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن نے جن کے حوالے دیے ہیں. میں نے کل اس لیے وہ بات کہی تھی کہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون میں صرف بما کنتم تدرسون کہہ کر قرآن نے اس پورے فساد کے سب سے بڑے پلے کو ڈھا دیا ہے. اور ایک یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس وقت جس وقت یہ کتاب اتر رہی تھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ اور اللہ کی آپ کی یہ کتاب یہ غلط الزام ہم پر لگا رہی ہے. اور میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا دیتے کہ تم نے کیا کیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا علی گڑھ کی ایک مجلس میں نے کہا تھا کہ بیما یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے حالانکہ جو کہ بیما کنتم تدرسون کی صرف تفسیر شواہد کے ساتھ اور صرف ایک دلیل فی امر ایک دلیل کے ساتھ اگر میں اسے بیان کروں تو 1000 صفحے کی مطبوعہ کتاب تو میں لکھ سکتا ہوں. کہ کیا کیا تھا علماء بنی اسرائیل نے کنتم تدرسون میں کون سا جرم کیا تھا. لیکن آپ عجیب و غریب بات یہ محسوس کریں گے کہ بما کنتم تدرسون کے حقائق اگر سامنے آ جائیں تو محسوس آپ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. یا ہم نے اگر نہیں کیا ہے تو کسی نے ہمارے اندر آ کر کیا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پائے، یا کسی نے ہمارے اندر آ کے کیا ہے اور ہم نے اس
काम को अपने लिए यानी हल्के गर्दन में साजे दिलबरी समझा। जी बहुत समझने वाले भी तो मौजूद हैं। दरसा के माने जैसा कि उस दिन जिक्र आया कि दरसा के माने होते हैं अरबी में मिटाना, पढ़ाना नहीं। उसी से इंदरास बना है, उसी से मुंदरिस बना है। लेकिन दरसा के असली माना जो इब्रानी में है, ये इब्रानी लफ्ज है और इब्रानी में ये तीनों अहद इब्रानीन में आया है, यानी इब्रानी हदीस में भी, इब्रानी वस्त में भी और इब्रानी कदीम में भी, यानी आरामी में भी जो हजरत इब्राहिम की जुबान थी। और उस वक्त उसमें इसके मानी हैं ऊपर उड़ने की, टू फ्लाई ओवर, घूमने की। तो यहूदी उलमा ने जो तौरात के अहकाम पर अपने इल्मी इस्तिदलाल के साथ घूम कर लोगों के फायदे और अपने फायदे के लिए उसकी जो मानवीयत मुकर्रर कराई और उसको जो छुपाया, उसका पूरा एक शोभा है। यानी किस किस तरीके से उसे कहते हैं दरसा, और उनके यहां पूरा दरसा लिटरेचर है। यानी दरसा अदब लिटरेचर जब मैं कहता हूं तो उससे मुराद पूरा वो दरसा का पूरा एक निजाम डेवलप, जिसको हमारे यहां उलूम कहते हैं, उलूमुल हदीस या उलूमुल कुरान, तो उसी तरह उलूमुल दरसा वहां डेवलप हुआ है। और ये उलूमुल दरसा जो है वो यानी ये सब सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। उनके यहां की कोई चीज लिखी हुई नहीं मिलती। और इसके जरिए वो उन्होंने कुरान, ये तो आपके इल्म में है ना कि तौरात को भी वो कुरान कहते हैं। इस वक्त मेरे अजीज ने जब मुझे एक मखसूस आलिम यहूद की तफसीर की जरूरत थी तो मैंने उन्हें मुतवज्जे किया, तो 5 सालों की मेहनत के बाद वो उसका हुसूल कर पाए। और उन्होंने जब मुझे भेजा तो उस पर लिखा हुआ था बैतुल कुरान, जहां से वो किताब छपी है उसका नाम है बैतुल कुरान। तो ये इसी से आपने थोड़ा खोलने की बात की, तो मैं उसकी मैंने ये बात पहले भी कही कि इस्लामी तारीख नहीं है। असली इस्लामी तारीख तो कुरान और अहादीस में है, और ये जो इस्लामी तारीख है ये साजिश का नतीजा है। यही वजह है कि कुरान और इस्लामी तारीख में तजाद है। कुरान कहता है कि रूए जमीन पर बद्र से बड़ा वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ, ऐसी लड़ाई जमीन पर हुई नहीं। और तारीख इस्लामी कहती है कि 313 लोगों ने 700 साढ़े 700 लोगों से मुकाबला आराई की थी।
نے بدر میں حصہ لے لیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہے, استقامت کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک انسان جو بدر میں شریک ہو گیا ایمان کے ساتھ, اس کے سارے بقیہ گناہ جو اگر وہ کبھی اس کے بعد وہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے. یعنی اتنی بڑی کوالیفیکیشن اس نے حاصل کر لی ہے, اتنا بڑا اعزاز اس نے حاصل کر لیا ہے, اتنی بڑا امتحان اس نے گزار دیا کہ جو بدر میں شریک ہو گیا اور بدر میں استقامت کے ساتھ رہا, دنیا کی کوئی چیز اسے راہ استقامت سے ہٹا نہیں سکتی. اس کو اسلامی تاریخ کہتی ہے کہ صاحب وہ 700 لوگوں سے مقابلہ آرائی کی بات تھی, جس کے لیے اللہ, میں نے کہا تھا کہ بڑی کی مدد چھوٹی ہوتی ہے. 4 لاکھ لوگوں کے لیے امریکہ نے 2 میرینس بھیجے, اور 700 لوگوں سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 400 فرشتوں کو بھیجا, اور وہ بھی مصومین فرشتے. ایک کوشش تو ہوئی, لیکن وہ کوشش بہت آگے نہیں بڑھی. سیرت النبی کی کوشش جو مولانا شبلی اور بعد میں علامہ سید سلیمان ندوی کی ہوئی, اس کی بنیادی روح کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا واقعہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے, ہماری غفلت اور ہماری ناسمجھی یہ ہے, مجھے معاف کیجئے گا, کہ ہم اسی بر صغیر میں آج سے 80 سال 90 سال پہلے ایک جدوجہد ہوئی. ہمارے علماء میں سے چند لوگوں نے یہ جدوجہد کی کہ انہوں نے سیرت النبی کو از سر نو لکھا. آج میں یہ پاتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شخص بلکہ کچھ اردو داں اس سے حوالہ دیتے ہیں, اور عربی جاننے والا حوالہ نہیں دیتا, اور علماء تو بہت کم حوالہ دیتے ہیں سیرت النبی. اس کا مطلب ہوا کہ سیرت النبی کی حقیقت کیا ہے وہ ان کو معلوم نہیں. یہ کون سی کوشش تھی؟ میں جانتا ہوں یہ آخری کوشش نہیں ہے, لیکن اس کا حسن یا اس کی حقیقت یا اس کی خوبی کا علم نہیں ہے. یہ ابتدائی کوشش ہے, لیکن یہ انقلابی کوشش تھی. انقلابی کوشش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کا مدار قرآن اور احادیث کو بنایا جائے. یہ اس کا حسن ہے سیرت النبی کا, کہ اس میں روایتیں لی جائیں, لیکن روایتوں میں ترجیح کی بنیاد وہ ہو جسے حدیثوں میں ترجیح ملی. اکیلے ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا, ایک دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا. بالکل یکے بعد دیگرے ہزاروں لوگ بعد میں آتے جائیں اور وہ اس طرح کی الگ الگ تحقیق اور جہتوں سے کوشش کرتے جائیں, تب کہیں وہ تاریخ آئے گی سامنے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تصویر ابھرتی. یہ کوشش کیوں کی گئی؟ یہ کوشش اس لیے کی گئی کہ محققین علماء اس جگہ پہنچے کہ جو اسلامی تاریخ بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن اور احادیث سے متضاد ہے اور متصادم ہے. اور اگر اسے دیکھنا ہو محققین علماء کی رائے تو آپ تقریر بخاری دیکھیں, جس میں شاہ صاحب نے پہلے ہی پیرے میں کیا بات لکھی ہے. شاہ صاحب کے اضطراب پر میں نے کبھی کچھ باتیں کہی تھی کہ شاہ صاحب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ شاہ صاحب اپنے بین السطور میں ایک اضطراب دیتے جا رہے ہیں یا اس کا اظہار کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں جو کچھ سامنے ہے اس سے ان کو اطمینان نہیں ہے. یہی اضطراب تھا جو انہیں معطا تک لے گیا. یہی اضطراب تھا جس نے انہیں تقریر بخاری لکھنے کی طرف مہمیز کیا. معطا میں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ ایک سوال ہے. معطا پر شاہ صاحب جیسے شخص نے اتنی محنت کیوں کی کہ پہلے انہوں نے فارسی میں اس کی
تشریح لکھی اور پھر اس کے بعد عربی میں اس کی تشریح لکھی. وہ اضطراب کیا ہے شاہ صاحب کے دل میں؟ بے چینی. اضطراب میں حدیث کے الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں, زبان کے الفاظ. شاہ صاحب کو بے چینی کیا ہے؟ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں اس کی یافت نہیں ہو پا رہی ہے؟ وہ جانا چاہتے ہیں اس جگہ جہاں یہ احادیث اپنی اصلی شکل میں نظر آئیں, یعنی اپنی قدامت میں وہ آخری حالت میں نظر آئیں. اور موطا کے بارے میں یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں پورا ذخیرہ تاریخ, اسلامی تاریخ کا پورا ذخیرہ, اس کی ماں کون ہے؟ اسلامی تاریخ کے پورے ذخیرے کی ماں ہے سیرت ابن ہشام. اور ابن ہشام کی ماں کون ہے؟ سیرت ابن ہشام کی ابن اسحاق. یہی بنیادی لائی. جتنی پوری تاریخ جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ انشعاب ہے ابن اسحاق سے, ابن ہشام, اور ابن ہشام سے پھر آگے. یعنی ہمارا آخری شخص کون ہے تاریخ میں؟ ابن اسحاق. اور ابن اسحاق کون تھا؟ اس کا علم کیا ہے؟ دیکھیے بھائی, الفاظ کی گہرائیوں سے کسی آدمی کا مشرب, اس کا مسلک, اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. کہ وہ کون سا علم رکھتا ہے. میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمارے لوگ جو چیز قرآن میں 3/4 بیان ہوئی ہے وہ اس کے ابجد سے واقف نہیں ہے. اس لیے بعض الفاظ کسی نے غلطی سے اگر استعمال کر دیا تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے اسے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے, یہ کہاں کی زبان بول رہا ہے. اس کی پرداخت کہاں ہوئی ہے؟ اس کا مبلغ علم کہاں ہے؟ اس کا مبلغ علم کہاں ہے؟ بات طویل ہو جائے گی. تو سیرت النبی ایک ایسی کوشش تھی, یہ کوشش اور ہونی چاہیے. جی تو قرآن بدر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے پہلے تم صاحب عزت اور صاحب وقار نہیں تھے. ہم نے بدر کو لا کر تمہیں عزت دی. بدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ دنیا بہادروں سے بھری ہوئی دنیا ہے. بابر دنیا کا یعنی دنیا یہ جو اس وقت جو 1000-1500 سال کی تاریخ ہے, اس میں جو بہت اسٹریٹجسٹ ہے دنیا کے بڑے, توئنبی نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جنرل بابر ہے. اس سے بڑا اسٹریٹجسٹ زمین پر پیدا نہیں ہوا. یہ توئنبی کی رائے ہے. کیوں وہ کہتا ہے؟ بابر کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنی فوج, صفیں بنی ہوئی ہیں, ادھر دشمن کی فوج ہے, ادھر بابر کی فوج ہے. اس نے اپنی فوج کو کہا کہ حملہ کرو, اور اس کی عادت تھی کہ وہ حملے کا حکم پیچھے سے نہیں دیتا تھا, وہ سب سے پہلے وہی ہوتا تھا اور وہ حملہ آور ہوتا تھا. اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ حملے کا حکم دے تو اس کے ساتھ ساتھ بقیہ ساری فوج حملہ آور ہو جائے. اس نے حملے کا حکم دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, اور جب وہ دشمن کی صف کے قریب پہنچا اور پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا اس کی ایک فوج نہیں ہلی ہے اور دشمن کے سامنے.
اس کی فوج پیچھے کھڑی ہے، سامنے دشمن، اور وہ دشمن کے پر حملہ ہو چکا ہے اور یکا تنہا ہے. اسی دن اس کا فیصلہ ہو جاتا. لیکن اس نے یہ نہیں ظاہر کیا، اس نے فوراً اس کے دماغ نے ایک سیکنڈ میں یہ اس سے کہا کہ اسے ہم اسٹریٹجی بنا دیں. چنانچہ اس نے لپک کر سامنے والے پر حملہ کیا اور تیزی سے اس نے اپنے کو پیچھے بوڑا. دشمن کی فوج نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی چال تھی کہ ہماری صفوں میں ایک بے ترتیبی پیدا کرنے کے لیے اس نے نعرہ تو لگایا، لیکن تنہا آگے بڑھ کے اس نے حملہ کر دیا. 12 جس فوج پر اس نے حملہ کیا تھا وہ فوج 2.5 لاکھ تھی، اور جو فوج وہ لے کر آیا تھا وہ 12,000 تھی. تو بہادری کی تاریخ دنیا میں بہت ہے. اور یہ کچھ آج کی بات نہیں ہے، کل بھی ابن عبد ود اس کی کیا خوبیاں تھی، یعنی اس کی طاقت کیا تھی؟ جب وہ نکلا 1,000 لوگوں، 1,000 وارئرز سے، عام لوگوں سے نہیں، 1,000 جنگی مہارت رکھنے والوں سے وہ تنہا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھا. اسے آج سمجھنا مشکل ہے. جو یہ ویپن سسٹم آج ڈیولپ ہوا ہے، اس سے اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کل انسانوں میں بھی ایسا ایک شخص ہو سکتا تھا جو 1,000 کے لیے کافی. اس وقت 313 اور 750 800 1,000 کی، اور اس میں سب سے اوپر کی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، آپ نے ایسی دعا کیوں کی اس رات کہ اللہ تعالی میں لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ لوگ کٹ گئے تو اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے. میں یہ پوچھتا ہوں وہ تھریٹ کون سا ہے جو تھریٹ تاریخ کی کتابوں میں نہیں نظر آتا؟ وہ تحدی تاریخ کی کتابوں میں نظر نہیں آتی ہے کہ بدر وہ کون سا تھریٹ تھا، بدر کے معرکے میں ہوا کیا تھا. قرآن فردوسی کا شاہنامہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہادری بیان کرنے کے لیے آسمان زمین کے قلابے ملائے. یہ قرآن کا طریقہ کار نہیں ہے. قرآن تو نتی تلی بات کرتا ہے، بلکہ ایسی نتی تلی بات جسے انسان کی صلاحیت بھی سمجھ نہیں سکتی پوری طرح سے کہ کتنی نتی ہوئی بات ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے بدر کے بارے میں؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تمہارا رب تم کو تمہارے گھروں سے نکال رہا تھا، اور تمہارا حال کیا تھا؟ کانما یساقون الی الموت، گویا تم کو موت کی طرف ہنکایا لیا جا رہا ہے. آج کے کمانڈوز حکم ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو کہ فلاں جگہ دشمن کی 1 لاکھ فوج کی کیمپنگ ہے، تم اس پر حملہ کر دو. وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ 700 750 1,000 لوگ آئے تھے، اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسی ایمانی صلاحیت اور قوت رکھنے والے لوگ، ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ کچھ سمجھنے والی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ جو ورشن تاریخ میں پایا جاتا ہے اور جو ورشن قرآن اور احادیث میں پایا جاتا ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے متصادم ہے. اور قرآن اس کا نتیجہ کیا بیان کرتا ہے؟ تاریخ نتیجہ کیا بیان کرتی؟ تاریخ نتیجہ یہ بیان کرتی ہے کہ 70 لوگ مرے جو سردار مکہ تھے، اور 14 اہل ایمان شہید ہوئے، جس میں سے 8 مہاجر تھے یا 6 مہاجر تھے اور 8 کے قریب انصار.
یہ تاریخ بیان کرتی ہے، اسلامی تاریخ بدر کو، روئے زمین پر ہونے والی سب سے بڑی لڑائی کا یہ منظر نتیجہ بیان کرتی ہے تاریخ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے بدر اس لیے کیا لیقطع طرفا من الذین کفروا، ہم کفر کے ایک بازو کو توڑ دینا چاہتے تھے، سو ہم نے کر دیا۔ روئے زمین نہیں، کائنات میں کفر کے ایک بازو کو ہم نے توڑنے کے لیے بدر کو انیکٹ کیا۔ ہم نے بدر کو اس لیے برپا کیا تاکہ ہم کفر کے ایک بازو کو توڑ دیں۔ میں نے اس لیے وہ بات کہی کہ یہ جو چیز ہے تاریخ، اسلامی تاریخ تو قرآن اور احادیث میں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے اور اس کی تمام چیزیں سامنے آ سکتی۔ بہرحال اس عہد دجال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر بیان کروائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے پیچھے پڑنے سے مراد ہے انفجار مال کا شکار ہونا۔ یہ ایک دن میں نہیں، شروع سے رفتہ۔ یہی وجہ کہ آپ صحابہ کے رجحان کو دیکھیں، صحابہ کے عمل کو، ان کے تعامل کو دیکھیں، ان کے مزاج کو دیکھیں کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ کیا صحابہ مایوس لوگ تھے؟ صحابہ مایوس لوگ نہیں تھے، بلکہ دنیا میں اگر کوئی امید کی آخری یعنی اعلیٰ مقام پر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام تھے، جو ایسی بات کرنے والے تھے کہ بھائی وعدہ کرو اگر تم پہلے مرے تو جو باتیں وہاں ہوگی وہ مجھے بتاؤ گے، اور میں پہلے مرا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ جنہیں اس طرح یقین تھا۔ انہوں نے مال کے تعلق سے کیا کیا؟ ازواج مطہرات اور تمام لوگوں کا قصہ آپ کو علم میں ہے۔ حضرت عائشہ کو بھیجا گیا اور صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے سارا بانٹ دیا۔ جب ان کی لانڈی نے کہا کہ آپ کا 3 دن سے روزہ ہے اور افطار کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ نے کچھ رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے جن کلمات میں اس کا اظہار کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ مال سے جو یہ توخش ان کے یہاں پیدا ہوا، توخش سے نہیں کہا جائے گا، مال کو جمع کرنے کے بجائے فلو کرنے، چاہے فری فلو ہو یا ڈائریکٹ فلو ہو یا انڈائریکٹ فلو ہو، بل واسطہ مال کا اجرا ہو یا بلا واسطہ مال کا اجرا ہو یا مفت مال کا اجرا ہو، وہ مال کو جمع ہونے نہیں دیتے تھے۔ نظام زکوٰۃ کی ایک نارمل صورتحال ہے اور نظام زکوٰۃ کی ایک تدبیری صورتحال ہے جو کہا جائے کہ نظام دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کرائسس مینجمنٹ کا طریقہ ہے۔ میں اسے یہاں صوفیاء کرام نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ میں جب کہوں گا کچھ موقع ملا تو آپ اسے سمجھیں۔ مثلا صوفیاء چشت کا ایک واقعہ، صوفیاء چشت کی یہاں مال کے تعلق سے ہے ایک ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ تما منع ہے، تما منع ہے، کسی سے کچھ مانگا نہ جائے، کسی سے کچھ خواہش نہ کی جائے، کسی سے حصول کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو جاگیر لکھ کر دیتے ہیں، کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ میں ہرچند کی صوفیاء چیز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، لیکن یہ صرف انہیں کا نہیں ہے، یہ سب کے یہاں تھا۔ یہ اصطلاح چونکہ ان کے یہاں رائے گی اس لیے میں نے ان کا نام دیا کہ تما منع ہے۔ دوسری بات منع ہے۔
نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، عام لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کو منع دینا۔ لہذا آپ نے محسوس کیا ہوگا، فاقے سے ہیں، بادشاہ جاگیر عطا کر رہا ہے، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، دھمکی وہ دیتا ہے کہ جاگیر نہیں لوگے تو نکال دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ آدھا کلو جو لے کر آتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ اس میکنزم کو اگر آپ سمجھے تو محسوس ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی۔ تو منع ہے، اس کے بعد ہے تیسرا اور آخری جمع منع ہے۔ چنانچہ ایک شخص مقرر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی وہ چیز نہیں دی جاتی تھی، وہ رکھ دیتا تھا ان صاحب کے پاس، اور طریقہ یہ تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ جو چیز صبح سے آئی ہے وہ وہاں سے چلی جائے۔ یہ اس کی روح کیا ہے؟ جس استقامت کا آج آپ اور آج اہل علم اور علماء اور امت مسلمہ اس آزمائش کی شکار دوسروں کے ہاتھوں سے اتنی نہیں ہے جتنے اہل دین کل اپنے بادشاہوں کے ہاتھوں سے آزمائش کے شکار ہیں۔ تو مال کو، نظام زکات مال کو جمع ہونے نہیں دیتا مسلم سوسائٹی میں، اور جمع ہونے کی جتنی شکلیں ہیں اس کو وہ حل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ نظام ربا، نظام سود مال کو جمع کرتا ہے اور وہ بلاک کرتا ہے، پورے سماج سے مال کو بلاک کر کے ایک جگہ لا کر بلاک کر دیتا ہے۔ جب دجال اور شیطان کا ایک ستون مال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ مسلم معاشرے میں مال جمع نہ ہو، مال کی ہوس نہ ہو، مال جمع نہ ہو، مال فلو کرے۔ اگر معاشی ٹرم میں استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ اکنامی میں مال رہے، بڑھے، لیکن وہ کسی ایک جگہ جمع نہ ہو، وہ گردش کرے معاشرے، اور جتنی تیزی سے گردش کرے۔ اسلام مال کی گردش کو روکتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے، مینیج کرتا ہے، بلکہ جو مال کی گردش کو روک رہا ہے اس کو سزا دیتا ہے، 2.5% دینا ہوگا، تم نے مال کو روکا ہے، اتنے مال کو تم نے روکا ہے اس لیے تمہیں 2.5% پینلائز کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ ایسے مال کو بھی پسند نہیں کرتا جو انڈائریکٹلی جمع کیا جائے۔ مثلا ایک شخص کو ضرورت ایک جوڑی 2 جوڑی لباس کی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ لباس اپنے پاس رکھ رہا ہے، پسند نہیں کرتا، میں لفظ پسند نہیں کرتا، اور ایک مومن گوارا کیسے کرے گا اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری کرائسس مینجمنٹ میں بطور خاص کر رہا ہوں، نظام دجال سے لڑنے کے لیے اس امت کو تیار کرنے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری چیز کیا کی؟ سب سے آخری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اور حضرت علی کو بلایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو گھر میں کیا ہے، کیا جمع ہے۔ بلکہ اگر میں وہ لفظ صحیح دہرا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا گھر میں کنز کیا ہے۔ وہ حضرات گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ تو نہیں ہے، 1.5 سا کے قریب جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنا نام لے کر کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ میرے پاس کنز ہو. 1.5 کلو سا، یہ 1.5 سا یا 2.5 سا جو بھی ہے، وہ جو کا ہونا کیا کنز ہے؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ وہ بھی دے دیا گیا، تب آپ نے فرمایا بل رفیق الاعلی. یہ آخری ہدایت، آخری تدبیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دجال کے ایک ستون سے مقابلہ کرنے کے لیے بتایا. مال کو جمع ہونے مت دو، اور مال کے فلو کو جتنا بڑھا سکتا ہے کوئی بڑھائے، لیکن مال کو نہ تو اس کا لالچ کیا جائے اور نہ اسے جمع ہونے دیا جائے. یہ پورا سسٹم ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی ساری تفصیل کہ انویسٹمنٹ کا ریشیو کیا ہونا چاہیے سوسائٹی کے ٹوٹل کیپٹل میں، جو جمع کل سرمایہ میں انویسٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے. انویسٹمنٹ میں پروڈکٹیو انویسٹمنٹ، کنزیومر انویسٹمنٹ، کیپٹل انویسٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے، یہ اس کی تفصیلات الگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنزیومر انویسٹمنٹ کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی ملٹیپل کنزیومر انویسٹمنٹ کرے. اسی لیے ہمارے تمام وہ بڑے لوگ اکابر، چاہے وہ بادشاہوں میں گزرے ہوں، چاہے عام علماء میں گزرے ہوں، چاہے دیگر میں گزرے ہوں، جو ضرورت کی جتنی چیزیں وہی ان کے استعمال میں ہوتی. یہ اسی کی تیاری ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ جس نظام ربا کا شکار ہو گئی ہے، اگر وہ نکلتی نہیں ہے تو اس کا 3/4 حصہ، اس سے زائد دجال کا شکار ہو جائے گا. آپ نے اس سلسلے میں جو سب سے بڑی آفت جو اس امت پر اتری وہ یہ ہے، جس پر آج ہمارے علماء بحث بھی کر رہے ہیں کہ یہ دارالحرب کیا چیز ہے اور دارالاسلام کیا چیز ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، یا کئی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ صاحب اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. حقیقت کیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کے ذریعہ اسلام نے سب سے پہلے تو اس معاش یعنی اس فلو آف کیپٹل کو محدود کیا تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں مشترک نہ ہو. پوری دنیا میں یہ فلو آف کیپٹل توسیع پذیر تو ہو لیکن اسلام کے سائے میں ہو، اور دنیا میں کوئی خطہ نہ رہے جہاں کا مال دوسرا مال ہے، اور اگر وہ ہوگی تو وہ الگ ہو. لیکن ہماری تساہلی نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ ہم نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے. ہم نے اسے وہاں تک پہنچا دیا، اور اس کی انتہا آج یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی ہی دیواریں توڑ دی. اور اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا سارا کیپٹل تو ایکسپریس بینک میں ہے، اب تو سب وہاں چلا گیا. اب تو صرف منی ایکسچینجرز کی حیثیت سے یہ بینک ہے، جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اور الہ آباد بینک ہے اور پنجاب نیشنل بینک ہے، یہ لوگ منی ایکسچینجرز کا رول اب پلے کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے کہ سارا یہ تو وہاں جمع ہو گیا. یہ سب ہوا ہے مال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جدوجہد اور مال کو اسلامی نظام کے اعتبار سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش، اور چاہے اس کوشش میں یہ انفرادی کوشش نہیں ہو سکتی، انفرادی کوشش کوئی کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا. یہ جدوجہد بحیثیت قوم کے ہونی چاہیے، بحیثیت ملت کے ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا سرمایہ بھی
नमू पजीर हो, ये अलग बात है कि कल आने वाले हालात निहायत शदीद हैं। आपके इल्म में तो ये बात होगी कि अब ट्रांसफर ऑफ मनी भी दहशतगर्दी है। मेरा इशारा अगर आप समझ सकते हो तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मनी भी तो दहशतगर्दी है। जी नहीं, वो जो अब नए जो अभी WTO में जो कुछ पेश हो रहा है, नहीं, डेवोस में तो इस वक्त मीटिंग चल रही है, आज रात मीटिंग हो रही होगी वहां। थोड़ा आगे आ जाए भाई, पीछे वाले सर्दी में बैठे हुए हैं, इशारा करें भाई, थोड़ा दरखास्त है मेरी, अल्लाह ताला को हिदायत खैर बरकत। हाँ हाँ हाँ, सर्दी हवा है बहन, हो रही है। कि देखिए, मैंने कभी जिक्र किया था यहां भी कि सहाबा किराम इस रुए जमीन के वो गैर मामूली इंसान हैं कि अंबिया के बाद ऐसी जमीयत इस रुए जमीन पर नहीं है। ये वो लोग थे जो आंखों से इस दुनिया को और उस उखरा को दोनों देख रहे थे, और जिन्हें यकीन का वो मकाम हासिल था जिस तरह के कोई अपनी आंखों से देखने वाला हासिल करता है। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में हजरत अबू बकर का जिक्र तो आ गया, दूसरे वजीर का जिक्र अब कर रहा हूं। दूसरे वजीर का हाल यह है कि आपने एक दिन फरमाया, मजलिस थी, आपने पूछा कि किसी को अल फितना की हदीस याद है? तो एक सहाबी ने कहा, ये जो साहब वहां थे उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है। उन्होंने कुछ बात बताई कि लोग नमाज छोड़ देंगे और ये करें। तो हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो अल फितना की हदीस के बारे में पूछ रहा हूं। तो एक सहाबी ने फरमाया कि हाँ मुझे मालूम है। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि बयान करो। तो उन्होंने कहा, काना बावन मगलक, एक बंद दरवाजा है। तो आपने पूछा कि वो खुल जाएगा या गिर जाएगा या टूट जाएगा? उन्होंने कहा टूट जाएगा। तो आप चुप हो गए। मजलिस बर्खास्त हुई तो एक साहब ने दूसरे से पूछा कि मामला क्या है? उन्होंने अल फितना की हदीस के बारे में पूछा। बयान करने वाले ने कहा कि एक बंद दरवाजा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये खुल जाएगा या टूट जाएगा या गिर जाएगा? तो उसके बाद जब उन्होंने कहा टूट जाएगा तो आप चुप हो गए। तो उन्होंने कहा फलां के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वो उनके पास गए, उनसे पूछा, आपने कहा कि जानते नहीं हो, वो बंद दरवाजा तो वही है, हजरत उमर ही है वो बंद दरवाजा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी नजर किन चीजों पर थी। उसके बाद के जो डेवलपमेंट थे जिसका जिक्र कभी यहां आया था, याद होगा जब मैं पिछली बार आया था, कि क्या क्या होगा इस पर उनको पूरी मालूमात थी, और हर स्टेज में उनका क्या किरदार है यह भी उनको मालूम था, और उनको क्या करना है यह भी उनको मालूम था। और हर ने इस बात की कोशिश की कि जो उसके हिस्से में जो किरदार है उसको वो अदा करे। चुनांचा जिस दिन सुबह की नमाज के वक्त वो आगे बढ़े और किसी ने पीछे से करौली मारी
اور ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں، گر پڑے. ایک شخص کو نماز کے لیے انہوں نے آگے بڑھا دیا. جب نماز ختم ہو گئی اور لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے گھر، جب ان کی غشی ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا ہاں پڑھ لی. تو انہوں نے پوچھا مجھے کس نے مارا؟ تو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم تھا اس نے مارا. تو آپ نے کہا الحمدللہ. اور صرف الحمدللہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہی ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ دودھ جب پلایا گیا اور وہ جب نکل آیا ہاتھوں کے راستے سے تب لوگ مایوس ہو گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے، انہیں تو معلوم ہو گیا تھا کہ جس دروازے کو گرنا تھا وہ گرنا شروع ہو چکا ہے اور ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے. انہوں نے احادیث کے مطالعے سے یہ اندازہ تو آپ کو ہو جائے گا کہ حضرت عمر کی نگاہ کرائسس مینجمنٹ پر سب سے زیادہ تھی. کرائسس مینجمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت کے ظہور سے پہلے اس امت کو اپنے رول پلے کرنے کے لیے جن مصیبتوں سے گزرنا ہوگا ان مصیبتوں کے تعلق سے امت کو تیار کرنا، یہ کرائسس مینجمنٹ ہے. تو حضرت عمر کی نگاہ کرائسس مینجمنٹ کی طرف سب سے زیادہ تھی، اور شاید میں یہی مطلب سمجھا ہوں محدث ہونے کا. کہ فرمایا گیا کہ کل کہ انبیاء بنی اسرائیل میں یعنی ہر قوم میں ایک محدث ہوا کرتا اور ہماری قوم کے محدث حضرت عمر ہے. میں محدث کی تھوڑی تشریح اور بھی کر دوں جو میں سمجھ سکا. وہ یہ ہے، موجودہ اصطلاح میں اس کا استعمال کر رہا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مختلف لوگوں کو الگ الگ انہوں نے پروگرام دیے. یہ تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا، مختلف لوگوں کو، ایک کو بتا دیا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو منافق ہیں، ایک کو یہ بتایا. چنانچہ حضرت عمر ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جنازے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے، یا کبھی یہ پوچھا کہ میرے تمام عاملوں میں سے کوئی عامل ایسا ویسا تو نہیں ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا. تو ایک ذمہ داری ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یعنی اس کو میں اس طرح کہوں کہ ایک ایکسپرٹ آپ نے، چیف ایکسپرٹ اس سلسلے کا آپ نے اس امت کو دیا. حضرت عمر فیوچرولوجسٹ تھے، فیوچرسٹک اسٹڈیز کے چیف. اس امت کی میں فیوچر میں کیا ہوگا، اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی ہے، اس کے لیے کیا انتظامات کرنے ہیں، یہ ہے محدث. حوادث، نئے وہ حوادث جو قیامت تک ڈیولپ ہوں گے، ان حوادث کے لیے کیا نئے انتظامات کرنے ہیں، اس کے تعلق سے یہ نگاہ ہوتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ ایسا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں تیار نہیں ہوا. میں نے کہا کہ جب یہ اس وقت نہیں ہوا تھا تو اب میں کیا کروں. تو وہ کہتے رہے، یعنی بخاری کہتے وہ کہتے رہے ہر روز کہتے رہے، 2 روز 4 روز، یہاں تک کہ فلاں واقعہ ہو گیا، یہاں تک کہ آذربائیجان کی جنگ ہو گئی اور اس میں یہ واقعہ پیش آ گیا. تب میں نے زید بن حارث کو بلایا اور کہا کہ تم نوجوان بھی ہو
اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت بھی کی ہے، اسی لیے تم یہ کام کرو۔ یہ پہلا اچیومنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کرائسس مینجمنٹ کا، اس امت کو آنے والے دنوں کے چیلنجز سے مقابلہ آرا ہونے کے لیے تیار کرنے کے تعلق سے۔ آپ غور کریں گے حضرت عمر کا دوسرا کرائسس مینجمنٹ کا بڑا کام کیا ہے؟ مالی مینجمنٹ۔ کاش کوئی صاحب ایسے ہوتے کہ صرف اسی کو موضوع بنا کر تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ فے کا جو معاملہ